صبح آزادی فیض صاحب کی شورا آفاق نظم، جو اگرچہ جس کے اوپر ٹائٹل میں سب ٹائٹل میں فیض صاحب نے خود ہی اگست 1947 سے مینشن کر دیا ہے، لیکن جب بھی کہیں پہ بھی ظلم ہوتا ہے تو ہم اکثر جو ہے اس نظم کو، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں سننے کو ملتی ہے۔ مثلاً ایک 2-3 سال پہلے جب ایک عوام کا دھرنا موجود تھا تو اس پہ شیلنگ وغیرہ کی گئی، ایک پارٹی کی طرف سے دھرنا تھا اور حکومت کا، تو وہاں پہ میڈیا کے کچھ لوگوں کو بھی جو ہے نشانہ بنایا گیا، تو یہ چیز ہمیں سننے کو ملتی تھی، اور یہ نظم اکثر وہ مختلف میڈیا چینل پہ یہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی تھی۔ اچھا، فیض صاحب کی اس نظم کو سمجھنے سے پہلے، اس کی تشریح کرنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ اگر آپ کو سمجھا دوں، جیسے بھی کہا تھا کہ فیض کی تشریحات اور ان کی شاعری کے پس منظر میں ان کے عہد کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی جنگ عظیم جو ہوئی اس کے اثرات جا کے مسلسل پڑے ہیں، اگرچہ اس پہلی جنگ عظیم سے ہندوستان کا ایک چپا زمین بھی اس سے نہیں تھی، اس جنگ سے متاثر نہیں ہوئی، لیکن چونکہ برطانیہ اس جنگ میں تھا، پہلی عالمی جنگ میں، تو ہندوستان سے فوجی بھرتی ہو کے ہندوستانیوں کو وہ لے گئے، جس سے یہاں کے لوگوں کو سہاگ بھی اجڑے، یہاں کے جوان سال بیٹوں کی اموات، ان کی لاشیں بھی آئیں، میت آئے، اور یہاں کے لوگوں پہ چولہے بھی ٹھنڈے ہوئے، تو اس کے اثرات لازمی پڑے۔ تو اس عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی جنگ عظیم 1918 میں ختم ہوئی، تو اس کے بعد ہندوستان میں تحریکوں کا ایک سیلاب مڈایا، کہیں پہ مزدور ہیں، کسان ہیں، کانگریس ہے، مسلم لیگ ہے، کہیں پہ تحریک خلافت ہے، ہجرت ہے، مختلف تحریکیں چلتی رہیں۔ تو اس سارے زمان کا ایک چیز تحریک آگے چلتی رہی، سفر یہ بڑھتا رہا، اور جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو دوسری جنگ عظیم 1942 میں تحریک چلی کہ ہندوستان چھوڑ دو، اور یہ بڑی مضبوط تحریک تھی۔ اس سارے عرصے میں جو پہلی جنگ عظیم کے بعد، اور پہلی جنگ عظیم اس دوران 1917 میں زار روس کی ہزاروں سالہ بادشاہت کا خاتمہ کیا، اور مزدور اور کسان اس میں کامیاب ہوئے، تو اس کے بعد ان اثرات کا ہندوستانی ادیبوں اور مفکروں پہ اثر پڑنا لازمی تھا۔ اور دوسرا جو 1936 میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی، اس سے بھی فیض کے تعلق تھا، بلکہ ترقی پسند تحریک تو فیض کے نام کے ساتھ ہی اٹیچ ہو کے رہ گئی، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن کے رہ گئے ہیں۔ اب اس ساری آزادی کے لیے جب آزادی ملی، 14 اگست 1947 کو آزادی کا سویرا طلوع ہوا، تو فیض جیسے زیرک اور انسان اور شاعر کے لیے جو دور رس آگے دیکھ رہا تھا، انہیں یہ محسوس ہو گیا کہ یہ وہ آزادی نہیں ہے جو ہم نے حاصل کی ہے۔ تو اسی کے پس منظر پہ یہ نظم کا پس منظر ہے، اور اسی کے حوالے سے فیض صاحب کی یہ نظم ہے، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ آزادی جو ہمیں ملی سحر تھی، امید تھی، روشنی تھی۔ کہتے ہیں یہ ایسا اجالا، ایسی روشنی ہے جس پہ داغ ہیں۔ داغ کس چیز کے؟ ہندو مسلم فسادات کے۔ لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنا دیے گئے، بلکہ اس پہ تو منٹو کا قلم جو ہے فسادات پہ لکھتے لکھتے اس کے منٹو کی انگلیاں گھس گئیں۔ یہ داغ داغ اجالا کہ اس پہ ہندو مسلم فسادات ہیں، اس پہ انسانیت شرما رہی ہے، اور یہ ایسی شب ہے، ایسی سحر ہے جس پہ گزیدہ رات کا اثر ہے، رات کے اس پہ تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ یعنی احمد ندیم قاسمی کے وہ بگولے کتنے گلشن کھا گئے، تو جب سورج طلوع ہوا تو ابر چھا گیا، بادل آ گیا، یعنی روشنی واضح نہیں رہی۔ شاعر یہاں پہ کہتے ہیں وہ جس کا انتظار تھا، جو آپ کو پس منظر میں نے بتایا ہے پہلی عالمی جنگ سے 47 تک،
1918 سے عالمی جنگ کے بعد سے 1947 تک یہ 31 سال کا عرصہ جو پوری دنیا میں نوآبادیاتی نظام کی آزادی کا عرصہ تھا، اس 31 سالوں میں کتنی تحریکیں اور شعور کی بیداری آئی، ممالک آزاد ہوئے، نوآبادیاتی نظام پیچھے سمٹ کے اپنے گھروں کی جانب گیا، یعنی برطانوی سامراج۔ تو اس کے بعد جو آزادی ملی، اس آزادی کا کہتا ہے کہ اس کا ہمیں انتظار تھا، لیکن یہ وہ سحر نہیں ہے جس کے لیے ہم نے زندگیاں دو پہ لگا دیں، جس کے لیے ہم نے قربانیاں دیں، جس کے لیے ہم رات کو دن اور دن کو رات نہیں سمجھتے تھے، اور قافلہ درد اور جنون کا ایک قافلہ چلا تھا۔ کہتا ہے یہ وہ سحر نہیں ہے۔ کیوں سحر نہیں ہے؟ فیض صاحب صرف یہاں سے آزادی کا اصول مقصد نہیں تھا، آزادی سے مراد یہ تھا کہ یہاں پہ افلاس کی غلامی ختم ہو، بھوک ختم ہو، غربت ختم ہو، مساوات آئے، برابری کی سطح پہ پرکھا جائے، عام لوگوں کو ہر شعبہ زندگی میں آنے کی اجازت ہو، یعنی مساوات اور برابری کی آزادی مقصود یہ تھا۔ صرف یہاں سے برطانوی سامراج کا جانا مقصود نہیں تھا کہ جب آزادی ملی ٹھیک ہو گیا۔ آج 72 سالوں کے بعد بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ گورے سے ہماری ان کی آقاؤں سے جان چھوٹی تو کالوں پہ آ گئے ہیں، یہ ہمارے آقا بن گئے ہیں۔ تو فیض صاحب یہ چیز 72 سال پہلے اگست 1947 میں کہنے لگ گئے تھے۔ کہتے ہیں یہ وہ سحر نہیں ہے جس کی آرزو اور خواہشات ہم نے کی تھی اور سارے یار یعنی قافل جو آزادی کے متوالے تھے وہ چلے تھے۔ فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، فلک سے مراد ہے تحریک آزادی، اور دشت سے مراد ہے برطانوی سامراج۔ اب برطانوی اقتدار کی مشکلات، پریشانیوں اور اس کے حوالے سے اسے دشت کا استعارہ فیض صاحب نے استعمال کیا ہے کہ تاروں کی آخری منزل۔ ایک تو یہ ہے کہ تحریک آزادی جو چلی اس سے برطانوی سامراج کی سختیوں، مشقتوں سے نکلتے ہوئے ہم نے جو منزل کا تعین کیا تھا، سفر اختیار کیا تھا، آزادی کے راستے پہ ہم چلے تھے، اس کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں ایک منزل مل جائے، تاروں کی آخری منزل، کہ ہم آخری منزل یعنی حقیقی معنوں میں مساوات چاہ رہے تھے اور چاہتے تھے۔ اور کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، شب سست برطانوی سامراج، کہیں پہ تو اس سمندر جو برطانوی اقتدار تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کے دور حکومت میں برٹش کے، وہ اس کا کہیں نہ کہیں کوئی ساحل تو ہوگا، اور کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل، سفینہ یعنی تحریک آزادی۔ لیکن کہتے ہیں کہ سفینہ آزادی جو ہے، یہ آزادی کا قافلہ جو چلا ہماری منزل کا، یہ کہیں نہ کہیں جا کے سے پڑاؤ ملے گا۔ لیکن دوسرے بند میں کہتے ہیں جوان لہو کی پراسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پر کتنے ہاتھ پڑے، دیار حسن کی بے صبر خوابگاہوں سے۔ اچھا، پکارتی رہیں باہیں بدن بلاتے رہے۔ فیض کہتے ہیں کہ جب آزادی کا سفر آگے چلا نکلا تو اس کے دوران دامن پر کتنے ہاتھ پڑے۔ دامن پہ یہاں پہ ہاتھ پڑنے سے مراد ہے وہ تمام رکاوٹیں جو آزادی کے متوالوں کو بامر مجبوری کھینچ لائیں، کہیں پہ وابستگیاں ہیں، کہیں پہ کہ فلاں کیا کہے گا، کہ یا ابھی وقت نہیں آیا، یا آپ طاقتور کے ساتھ طاقت کے بہاؤ میں بہہ گئے اور اپنا مفاد اٹھا کے آپ باقی جو آپ کے پیچھے آپ کے نظریات، آپ کی سوچ پہ لبیک کہنے والے تھے انہیں آپ نے وہیں پہ چھوڑ دیا۔ تو یہ دامن پہ ہاتھ پڑنے سے مراد ہے وہ وابستگیاں جو آپ کو اپنی منزل کی طرف جانے سے روکتی ہیں۔ بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، کہتا ہے یہ ہماری یہ خواہش تھی، ہمیں بہت عزیز تھی، ہمیں بہت پیاری تھی، کیا رخ سحر کی لگن، کہ یہ جو آزادی کی صبح ہے لگن شوق، اس کا کیا کریں ہم گھونگھٹ اٹھا دیں، آزادی کا گھونگھٹ اٹھائیں اور ہمیں پتہ لگے کہ آزادی کس خوبصورت چیز کا نام ہے۔ بہت قریب تھا، نزدیک تھا، حسینہ نے نور کا دامن، سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی تھکن۔ کہتے ہیں کہ 47 میں وہ جو گھونگھٹ اٹھانے تک بات تھی وہ بہت قریب تھا، آخری ایک سٹیج اور منزل رہ گئی تھی کہ ہم اس کا گھونگھٹ اٹھا دیں اور آزادی کو دیکھ لیں۔ لیکن کہتا ہے کہ اس میں تمنا کیا تھی، سبک سبک، یعنی اس کی نحیف تھی، کمزور تھی، پتلی تھی، دبلی، اور دبی دبی تھی تھکن، اور کہیں بھی پچھلی مسافتوں کی تھکن بھی اور اس کی تھکاوٹ ہمارے دلوں میں اور جسموں میں موجود تھی۔
صبح آزادی۔ سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام۔ شاعر جو کہہ رہا ہے کہ آزادی ابھی نہیں ملی، یہ وہ سحر نہیں ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، اور ساتھ میں اپنی وہ چیز معلومات جو اس تک پہنچی ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں سنا ہے ہو بھی چکا فراق، جدائی کس میں ظلمت اور نور میں، اندھیرے اور روشنی میں کیا ہے فرق آ گیا ہے، جدائی پڑ چکی ہے۔ یہاں پہ ظلمت برطانوی سامراج، نور ہندوستان کی آزادی۔ کہتا ہے کہ میں سن رہا ہوں کہ برطانوی سامراج، برطانوی اقتدار ختم ہو چکا ہے اور یہاں پہ آزادی کا سویرا طلوع ہو چکا ہے، اور میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ منزل اور گام، قدم آپس میں کیا ہو چکے، ان کا وصال ہو چکا ہے، یعنی جو منزل پہ سفر جاری تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کہتا ہے کہ اہل درد کا اب اصول اور ان کی زندگی اور ان کی چیز اور ان کی سوچ اور فکر بدل چکی ہے۔ نشاط وصل، آزادی کی خوشی حلال سمجھ لی ہے آزادی کا اصول، لیکن ہندوستان میں موجود جو سینکڑوں ہزاروں مسائل ہیں جو انسانوں سے غریب الحال اور مفلوق الحال انسانوں کی ذات سے جڑے ہیں، انہیں حرام سمجھ لیا گیا، ان کا تدارک نہیں کیا گیا۔ اور کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ وہ آزادی نہیں ہے کہ جس آزادی کے لیے ہم لڑے تھے، وہ لوگ جگر میں جلنے والی ایک چبھن اور آگ کو، نظر کی امنگ، نظر کی خواہشات کو اور اس دل میں موجود کسک کو وہ نہیں سمجھ سکتے، وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے، ان کے پاس اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو نوآبادیاتی نظام تھے جہاں پہ برطانیہ صدیوں سے حکمران رہا، اسپیشلی یہاں کے ہندوستان کی عوام کو تو اقتدار نہیں ملا، جو بھی 1000 سالہ جو تھی وہ مسلمانوں کی حکومت، وہ مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، بلکہ بقول حسن نثار کے کہ وہ چند مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت تھی، تو اس میں عوام کے لیے تو تھا کچھ نہیں، اور نہ ہی عوام کبھی حکومت میں شامل ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ جو فیض کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اچھا کہ ان لوگوں کو اس کا عذاب ہجر حرام، یہاں کے ہندوستانی مسائل ان کے لیے حرام ہیں۔ تو در حقیقت جب آزادی کا سویرا طلوع ہوا، برطانوی سامراج یہاں سے رخت سفر باندھ گیا، تو یہاں کے نیٹیوز باشندوں کو حکومت کرنے کا، دفاع کا، خارجہ پالیسیوں کا، نظام حکومت چلانے کا، انتظامی امور کا وہ اس قدر ایکسپیرینس ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ صدیوں سے غلام ہی چلے آ رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہاں سے آئی نگار صبا، نگار صبا مین آزادی، کہ آزادی جو جس کا سن رہے تھے اگست میں کہ 14 اگست کو ہم آزاد ہو گئے، وہ آزادی کدھر سے آئی ہے؟ اور کہتا ہے ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں۔ چراغ سر راہ سے مراد مثلا وہ چراغ جو راستے میں رکھا ہے اسے نہیں علم ہے کہ کس سمت سے ہوا آئی ہے اور گزر رہی ہے۔ تو یہاں پہ چراغ سر راہ سے مراد فیض احمد فیض خود بھی ہیں، اور وہ تمام آزادی کے لوگ جنہوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دیں، محنتیں کی۔ کہتے ہیں انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کس سمت سے یہ صبا، نگار صبا آزادی آئی ہے، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا کہ یعنی آزادی ملنے کی جو ایک فیلنگز، ایک احساس ہے، وہ ہمیں نصیب نہیں ہوا، وہ ہمیں مل نہیں رہا، وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا آزادی ملنے کے بعد بھی۔ فیض کہتے ہیں ابھی گرانی شب، یعنی ظلمت میں اور ظلم میں کمی نہیں آئی ہے، نجات دیدہ و دل، دید نظر دل۔ کہتے ہیں کہ دیدہ و دل اور نظر جس چیز کی خواہش اور تمنا کر رہے تھے، اس کی ابھی گھڑی، وہ لمحہ نہیں آیا ہے جس آزادی کے لیے ہم لڑے تھے۔ اینڈ پہ فیض صاحب انتہا کرتے ہیں چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، انصاف ہر کس و عام تک اس کی دہلیز تک نہیں پہنچا، مزدور کے حال اسی طرح ہیں، اسی طرح زبان پہ تالے بندیاں ہیں، ہندو مسلم فسادات سے لاکھوں انسان لقمہ اجل بنا دیے گئے۔ تو فیض صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی جو تشددانہ رویہ ہے، جو یک طرفہ سوچ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایک محدود اور طبقے کو ہی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، فنکاروں اور ادیبوں پہ پبلک سیفٹی ایکٹ کا نفاذ کیا گیا، تو کہتا ہے کہ یہ گویا کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، اس نے آگے بڑھنا ہے۔
تو یہاں پہ آخری مصرے میں فیض صاحب ساری اس امید کو کہ وہ جو صدیوں کا سفر تھا ہمارا، جس پہ ہم نے سینکڑوں ہزاروں ہڑتالیں کیں، تحریکیں چلائیں، قربانیاں دیں، اس کے بعد آزادی کا سویرا طلوع ہوا اور وہ صبح بھی نہیں آئی، فیض صاحب کہتے ہیں، تو اس میں مایوسی، لیکن اینڈ پہ آ کے شاعر پھر کہتا ہے چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، رکنا نہیں ہے۔ وہ جو آزادی کی تھکن تھی، پیچھے بند میں بتایا، تھکن دبی دبی تھی، تھکن جو اندر جو آپ نے معجزن کی ہوئی تھی، وہ چلتی رہے، وہ کسک باقی رہے۔